قائم چینل کی طرف سے آپ کا ہوسٹ سید اقتدار علی خان 13 رجب المرجب یوم ولادت جناب امیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف پہ محتاج نہیں ہے. یعنی میں تذکرہ کر رہا ہوں زیغم رضوی صاحب کا. بہت شکریہ زیغم رضوی صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے قائم چینل کے لیے کچھ وقت نکالا. اور کیونکہ یہ جو 13 رجب المرجب امیر المومنین جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے منسوب ہے، اس پہ کچھ میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ معلومات حاصل ہو سکے ان کو. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی چوکھٹ اس کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، بہت شکریہ آپ کا اور خاص طور پر قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور انتہائی اہم موضوع کے اوپر انہوں نے اس سلسلے کا جو آغاز کیا ہے اس پروگرام کا. اور جس سوال آپ نے کیا ہے وہ بھی یقیناً جس شخصیت کے بارے میں ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کو ہم اسم میں بامسمہ کہیں گے کہ اگر نام علی ہے تو فقط نام علی نہیں ہے، وہ شخصیت واقعی علی ہے، ملن ہے. اس کو اب اگر ہم اپنے علی کی چوکھٹ کے عنوان سے بات کی جائے تو ہم اس کو دو انداز سے دیکھیں گے. ایک تو خود مولا علی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ خود ہمیں دروازہ یا چوکھٹ کے عنوان سے نظر آتے ہیں اس سلسلے میں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی کہ اب یہاں پر غایت کیا ہے، یہاں اس جملے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر تم علم کے شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو دروازے سے آؤ. تو علم کے شہر میں داخلے کے لیے دروازے پر جانا ضروری ہے. تو جو دروازے پہ جائے گا اس کو پھر علم کے شہر کے تک رسائی مل جائے گی. ایک تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے علی کی چوکھٹ. لیکن ایک واقعتاً علی کے گھر کی چوکھٹ ہے جس کو آپ علی کی چوکھٹ کہیں گے، اس کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے پہلے مطلب سے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور وہ اس انداز سے کہ یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا ہے تو تقریباً 6 مہینے تک رسول اللہ پہلے حیات رہے اس عالم امکان میں. تو اس انداز سے آپ روز اس دروازے پر جایا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے. یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں پر رسول اللہ روز سلام کر رہے ہیں، جہاں پر جبرائیل بھی آ رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، جہاں یہاں تک کہ ملک الموت بھی آتا ہے تو رک جاتا ہے اور اجازت لے کر داخل ہوتا ہے. ایک علی کی چوکھٹ یہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ دیکھیں جس انداز سے یہ جو چوکھٹ ہے یہ فقط کسی شخص کے گھر کی چوکھٹ نہیں ہے، یقیناً علی بلند چوکھٹ ہے اس انداز سے کہ جب رسول اللہ سلام کرتے ہیں تو اسی میں بیان کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے گھر والوں سلام ہو تم پر. نبی کے گھر والے اور ہوں گے لیکن یہاں جو ہم آئے ہیں وہ نبوت کے گھر والوں کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد پھر وہ معدن الرسالہ، یہ جو علی کی چوکھٹ ہے یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جو کہ معدن الرسالہ ہے. معدن ہے، معدن کہتے ہیں کان، یعنی کہ کان میں سے آپ ہیرے کو نکالتے ہیں. اگر ہیرا چاہیے تو کان میں سے آپ کو وہ ہیرا مل جائے گا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت آپ کو وہاں سے مل جائے گی، مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے. ذرا غور کیجیے. رسالت کی کان ہے اہل بیت النبوہ، یعنی کہ کیا؟ یعنی تمہیں نبی کی معرفت نہیں ہو سکتی
جب تک کہ تمہیں اس گھر کی معرفت نہ ہو جائے. جزاک تو رسالت تم تک پہنچ نہیں سکتی جب تک یہ گھر درمیان میں واسطہ نہ بنے. تو اس انداز سے علی کی چوکھٹ یوں بھی بہت بلند ہے کہ جو کہ ملائکہ کے آنے کی جگہ ہے، جو کہ محبت الوحی و تنزیل ہے، کہ جہاں پر پروردگار کی وحی نازل ہوئی، کہ پروردگار کے جہاں ملائکہ نازل ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. کچھ بیگم رضوی صاحب میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کو سن رہے ہیں ناظرین اور حاضرین جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل کے اوپر، کچھ مولا علی کے فضائل فضیلت کے جو باب ہے اس میں آپ کو درس کریں جناب امین. فضیلت بالکل بہت ہی اہم اور آج کی شب کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے انتہائی اہم سوال ہے کہ یقیناً ہم اس با فضیلت ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں اور وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ ان تمام باتوں کو اگر ذہن میں رکھ کر اس سوال کو دیکھیں تو پھر یقیناً اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی کی فضیلت کہ جس کے اندر میں نے علماء کو سنا، میں نے کتابوں میں دیکھا کہ ہمیں نقل ملتا ہے کہ آپ کے فضائل کو سمجھنا مطلب ہرکس و ناقص کا کام نہیں ہے کہ جہاں طائر عقل پرواز کرتے ہوئے تھک جائے. خود مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں وہاں سے تو مولا کا مقام شروع ہوتا ہے. تو ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے. ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو ویسا نہیں سمجھ سکتے کہ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہوں اور پیاس لگی ہو تو پورا دریا تو نہیں پی سکتے، لیکن جتنی پیاس ہے اتنا پیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جس قدر معرفت بڑھاتے رہیے گا اتنا ہی سیرابی وہاں سے ہوتی چلی جائے گی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ کی فضائل کے اوپر کچھ بات کریں. تو یقیناً مجھ جیسے ناچیز ایک ذرے میں تو طاقت ہی نہیں کہ ان کے فضائل بیان کرے. پوچھنے والے نے خود انہیں سے پوچھا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اب ایک با فضیلت انسان کہ جو کہ خود جانتا ہے پہلے تو فرماتے ہیں کہ تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، کہ کسی مرد کا اپنی تعریف اپنے منہ سے بیان کرنا جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ بس جو تجھے پروردگار نے جو نعمت دی ہے اس کا تذکرہ کرو، بیان کرو. تو اب بیان کیے دیتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے سورہ رعد کی آخری آیت کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہو، جو کافر سردار ہیں یہ تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہو. لست مرسلا قل ان سے کہہ دو کفا باللہ شہید بینی و بینکم کہ تمہارے اور میرے درمیان رسالت کی گواہی میں کون کافی ہے؟ کہا اللہ کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے. تو یہاں پہ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے رسالت کی گواہی میں، یعنی کہ رستہ مرسلہ اس کی جو گواہی دینی تھی، پروردگار عالم نے مجھے اس میں شریک کر لیا. لا شریک نے گواہی میں مجھے شریک. اچھا اب ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفے کی طرف جاتے ہیں. بیگم رضوی صاحب جیسے ہی ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو دوبارہ سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں ہم منقطع ہو رہا ہے. تو چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف، واپس آ کے دوبارہ سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ منقطع ہو. تیرے جلووں میں ہے کبریا یا علی، تیرے چرچے کرے مصطفیٰ یا علی. تیرے جلووں میں ہے کبریا یا علی، تیرے چرچے کرے مصطفیٰ یا علی. آپ کا میزبان سید اقتدار علی. ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں، دوبارہ سلسلہ کلام کو وہیں سے ہم جوڑ رہے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. اور میں بیگم رضوی صاحب سے اس مختصر ترین وقفے کے بعد سوال میرا یہ ہے کہ 13 رجب المرجب کے حوالے سے ہو رہا ہے ولادت باسعادت مولائے متقیان جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام. تو آپ کی جو پرورش ہوئی تھی کس ماحول میں ہوئی تھی
ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اور اس کا کیا پس منظر تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ خلافت کے لیے اپنے آپ کو موزوں ترین شخصیت سمجھتے تھے اور آپ قاضی بھی کہلائے، سب کچھ ہے، اور لوگ والہانہ انداز میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرنا چاہتے تھے. کن عوامل کے تحت آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تھا؟ آپ کے بنیادی طور پہ یہ 2 سوالات ہیں. جی ہاں. میں پہلے سوال کا پہلے ہی جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا راز ہوا کرتا ہے. جی. یعنی کہ باپ جس انداز سے تربیت کرتا ہے تو وہ باپ کی شخصیت اس بیٹے میں چھلکنے لگتی ہے، جو ہمارا مشاہدہ رہا ہے. تو خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی پہ نظر ڈالیں تو ولادت کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ وہ پہلی آغوش جو ہے وہ رسول اللہ ہیں کہ جو انہوں نے ان کو بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیا ہے. جی. تو یہاں پر شاعر نے بھی کیا منظر کشی کی ہے کہ سلمائے روزگار کو زریں قبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، سبحان اللہ. ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غروب واہ سے. واہ واہ واہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ مولا علی کی خلقت اور ولادت یہ 2 الگ الگ مسائل ہیں. تو ہم ابھی ولادت کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں جب اس عالم امکان میں آپ متولد ہوئے تو رسول اللہ نے بچپن ہی سے ہی ان کو آغوش میں لے لیا، اور پھر جسے کہتے ہیں اپنا بچے کو جو گھٹی دی جاتی ہے تو اپنا لعاب دہن مبارک جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ دے رہے ہیں گھٹی کے عنوان سے. تو یقیناً وہ جو ہم کہتے ہیں کہ تاثیر آئی ہے کہ کس نے ان کو گھٹی دی ہے، تو یہاں اگر کوئی لعاب دہن مبارک رسول اللہ کو چوس کر بڑا ہو رہا ہو تو وہ اگر لہجہ نبوی میں بات نہیں کرے گا تو اور کس لہجے میں بات کرے گا. سبحان اللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں پھر مولا خود اپنی توصیف اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا، میں ہر دور میں رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رہا ہوں حرا کے اندر. یعنی کہ غار حرا کے اندر جب رسول اللہ تشریف لے جایا کرتے تھے، تقریباً آپ کی عمر اس وقت 10 برس کے لگ بھگ ہے. تو کہتے ہیں کہ انی اشم ریح الرسالہ، میں سونگھا کرتا تھا رسالت کی خوشبو، رسالت کی خوشبو سونگھا کرتا تھا. وہی بھی بعد میں آئے گی تو لوگوں کے لیے وہ بعد میں نبی کے طور پر عنوان میں ظاہر ہوں گے، وہ تو اس وقت سے ہی رسالت کی خوشبو کو سونگتے تھے. اور میں وَأَرَى نُورُ الْوَحْيِ، میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا. یہ مولا علی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَتْ وَحْيِ، کہ میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی کہ جب وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. سوال اب یہ چیخ جو ہے، جب آپ نے وہ چیخ کی آواز سنی تو پلٹ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کس کی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا علی یہ شیطان کی چیخ تھی کہ جو کہ اب قیامت تک کے لیے نا امید ہو گیا، کیونکہ جو وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ زمین پر پھر شروع ہو گیا. پھر آپ نے مزید توصیف کی کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، کیونکہ اس چیخ کو مولا علی نے بھی سنا. تو اس انداز سے پھر ہم نے دیکھا کہ بچپنے سے لے کر اب ہم جہاں جہاں بھی رسول اللہ تبلیغ پر جا رہے ہیں تو مولا علی جو ہے وہ اس تبلیغ رسالت میں پیش ہیں، ساتھ ہیں. یہاں تک کہ اسلام جو ہے مکے سے نکل کر پھر مدینہ تک آنا اور پھر اس کے بعد اسلام کا کمر بند جسے کہتے ہیں پھیل جانا. تو مولا علی ہر دور میں رسول اللہ کے شانہ بشانہ ہیں. جنگ کے حالات کو دیکھ لیجئے کہ جب لوگ جنگ کے میدان میں اترنے سے کتراتے تھے تو مولا علی جو ہے وہ صف اول میں نظر آتے تھے. تو اس انداز سے چاہے وہ اس انداز کا میدان ہو یا علمی میدان ہو کہ جب رسول اللہ کی محفل سے اٹھ کر کچھ لوگ جایا کرتے تھے اور قرآن نے اس کا نقشہ بھی یوں کر کے کھینچا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اٹھ کر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں جس کو ہم نے علم دے دیا ہے کہ یہ شخص ابھی کیا کہہ رہا تھا. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خود زمانہ رسول میں بھی رسول اللہ
اللہ کے اقوال کا اور کلمات حکمت کی شرح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ آپ کا کوئی مفصل خطبہ نظر نہیں آئے گا, یہ حفظ مراتب ہیں, لیکن جو شرح ہے, جو محافظت ہے اور جو باب العلم کا حق ہے وہ آپ ان کی زندگی میں ادا کر رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو یہ آپ نے امیر المومنین نے جس ماحول میں پرورش پائی اس کا پس منظر ہمارے دیکھنے والے ناظرین تک پیغام پہنچایا کہ کس ماحول میں آپ تو جب آپ اپنے آپ کو موضوع ترین ہستی سمجھ رہے تھے اور لوگ چاہتے بھی تھے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں, تو وہ کیا ایسے عوامل تھے کہ نہیں لی آپ نے بیعت, قبول نہیں کی؟ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے جی، اور اس کے اندر یقیناً کسی ایک جواب سے تشفی ہونا جو ہے وہ خارج از امکان ہے کہ اس سے ایک جواب سے تشفی ہو جائے. تو میں اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک نصیحت کروں گا, وصیت کروں گا, جو بھی سمجھیے, کہ آپ اپنے مطالعے کو بڑھائیں اور تاریخ کو نیوٹرل ہو کر جو ہے پڑھنا شروع کریں. معاشرے کی بے حسی اس انداز سے کہ وہ ہستی کہ جو کہ رسول اللہ کے شانہ بشانہ نظر آ رہی ہے, کبھی دوش پر نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اس انداز سے آواز کا نہ اٹھنا, اس تک اس انداز سے نہ آنا جس انداز سے آنا چاہیے تھا ان تک, وہ ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے. اس کے بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو ایک عرصہ درمیان میں آیا, ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کے عدل سے گویا کہ دور ہو گئے تھے, کیونکہ تاریخ میں ہمیں ایک مورخ کا جملہ ملتا ہے کہ علی کو ان کے شدت عدل نے قتل کر دیا. یعنی کہ جب آپ نے حکومت لے بھی لی تو ان کے شدت عدل نے قتل کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت رسول اللہ کے بعد مولا علی تک جب یہ لوگ پہنچ رہے ہیں تو مولا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاشرہ کس قدر ایک انارکی کا شکار ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پہلے درجے میں تو منع کر دیا کہ جاؤ کسی اور کو بنا لو, ٹھیک ہے, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, مجھے معاف رکھو. تو جب آپ کو واسطے دیے گئے اور آپ کو پر کہا گیا کہ ہم رسول اللہ سے شکایت کریں گے, تو آپ پر حجت تمام ہو گئی. آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی ذہنی جو سطح ہے وہ پختگی کی طرف نہیں ہے. اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں, یہ ذہن میں کلیئر نہیں ہے. تو ایسے میں اگر کوئی حکومت لے بھی جائے تو یقیناً وہ دیر پا نہیں ہوتی اس انداز سے اگر دیکھا جائے. پھر آپ دیکھ رہے تھے کہ جو عدل میں کروں گا یقیناً وہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا, اور آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا کہ میں وہی عدل کروں گا کہ جو رسول اللہ کا تھا. سبحان اللہ. تو بس یہاں میں اپنا آخری اس کو ریپ اپ کروں اس جملے پہ رکھتے ہوئے کہ یہ بتلائیے کہ جو مورخ نے لکھا کہ علی اپنے شدت عدل پہ قتل کر دیے گئے, سبحان اللہ, تو کیا آپ کا عدل رسول اللہ سے زیادہ سخت تھا؟ جزاک اللہ. کیا ان کا عدل سخت نہیں تھا, ان کا عدل سخت تھا؟ تو پھر کیا کہیے؟ بس جواب یہ ہے کہ عدل تو وہی تھا. خود رسول اللہ کا جملہ ہے کہ کفی وکف علی علی العدل سوا, کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. سبحان اللہ. تو جب ہاتھ برابر ہے عدل میں تو ان کا عدل سخت کیسے ہو گیا؟ سمجھ میں آیا کہ عوام الناس رسول اللہ کے عدل سے اس قدر پیچھے ہو گئی کہ آج جب رسول اللہ کا عدل 25 سال بعد دوبارہ اس انداز سے نافذ ہو رہا ہے تو انہیں وہ عدل سخت لگ رہا ہے. سبحان اللہ. یہاں میں ایک آخری بات کہہ کے آپ کی اجازت سے اپنے ویورز کو ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ ناظرین 25 سال کے بعد رسول اللہ کا عدل جب زمین پر نافذ ہوا تو عوام الناس کو بہت سخت لگا. ذرا یہ بتلائیے 1182 سال گزر گئے ہیں غیبت کو, آج ہمارے امام زمان جب آئیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے تو یہ عدل و انصاف وہی عدل و انصاف ہوگا جو رسول اللہ کا عدل تھا. سبحان اللہ. تو کیا سخت محسوس نہیں ہوگا؟ تو اپنی زمین کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ زیغم رضوی صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. کس جامع انداز میں اور مرصع طور پہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اس کو رقم کیا ہے اور بیان کیا ہے. یقیناً لوگوں نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میں آخری میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ خوشی کا موقع ہے, عید ہے, اور جناب امیر مولود کعبہ بھی کہلائے, کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. شہادت آپ کی جو ہے محراب کوفہ وہاں پہ ہوئی, آئے خدا کے گھر میں اور گئے بھی خدا کے گھر سے ہی.
تو جب آپ نے یہ کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، تو جتنی فضیلتیں ہم زندگی جب اوراق تاریخ کے الٹتے ہیں تو کبھی یہ جملہ ہمیں ملتا نہیں ہے، بس جب آپ کو ضرب لگی تھی تو آپ نے کہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بالکل اس جملے کی شرح اگر دیکھی جائے حقیقت میں ممکن نہیں ہے، اس کے اوپر کتابوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن مجھ جیسے ایک طالب علم جب اس کو دیکھتا ہے، کتابوں کی بات گردانی کرتا ہے، تو اس جملے کو خطبہ شعبانیہ سے ملائیے تو سمجھ میں آتا ہے۔ جی یہ ایک طویل بحث ہے۔ خطبہ شعبانیہ جو کہ رسول اللہ نے رمضان المبارک کے آخری سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ تھا جس میں یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اب رمضان کی فضیلتوں کا بیان کر رہے تھے، جی، اور کرتے 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 ایک موقع وہ آیا کہ جب مولا علی نے کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک سوال کر لیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے ان ساعتوں میں، تو آپ نے خیر مولا کا جواب دیا، لیکن جواب دینے کے ساتھ ہی جب آپ پر نظر پڑی اس انداز سے تو آپ رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا علی یہی رمضان ہی ہوگا، رمضان ہی کی ساتیں ہوں گی کہ ایک شقی جو ہے وہ تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کرے گا۔ یہاں مولا نے دوسرا سوال کیا ہے، کہا یا رسول اللہ کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ سبحان اللہ، تو آپ نے کہا ہاں یا علی تمہارا دین سلامت ہوگا۔ تو بس یہ وقت گزرتا گیا، یہ اس وقت کی بات ہے، سال گزرتے رہے یہاں تک کہ وہ 40ویں ہجری آ گئی، اور اس وقت جب وہ ضربت لگتی ہے اور آپ کی داڑھی خون سے خضاب ہوتی ہے تو غالباً وہ وہی وقت ہے کہ پوچھا گیا کہ میرا دین سلامت ہوگا؟ ہاں تمہارا دین سلامت ہے۔ گویا آپ کو رسول اللہ نے آپ کو انڈورس کر دیا کہ ہاں آپ اپنے سلامت دین کے ساتھ خدا سے ملاقات کریں گے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تبھی امیر المومنین نے فزت برب الکعبہ کہا تھا۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے قائم چینل کے لیے وقت نکالا۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ جب ہوگا تو آپ کو پھر مدعو کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا ہوسٹ سید اقتدار علی یہیں پہ اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتا ہے، اور ہم دوسرے پروگرام میں دوسرے عنوان کے تحت آپ کے چینل پہ دوبارہ آئیں گے، اور ہمارا سوال جو ہوگا وہ اس تاریخ کی مناسبت سے ہوگا۔ اپنے ہوسٹ اقتدار علی خان کو اجازت دیں۔